ریڈ ہیسٹنگ کی جانب سے نیٹ فلکس کی بنیاد رکھنا اور بلاک بسٹر جیسے عالمی ویڈیو رینٹل ادارے کے زوال کا سبب بننا جدید کاروباری حکمت عملی، ٹیکنالوجی کی درست پہچان اور صارف کے بدلتے رویوں کی ایک مکمل طور پر دستاویزی اور حقائق پر مبنی مثال ہے جو ڈیجیٹل معیشت کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ریڈ ہیسٹنگ 8 اکتوبر 1960 کو بوسٹن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بورڈن کالج سے ریاضی کے مضمونوں میں حاصل کی اور بعد ازاں پیس کور کے تحت افریقہ میں ریاضی پڑھاتے رہے، جس کے تجربے میں ان کی سوچ میں خود انحصاری اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو مضبوط کیا۔ امریکہ واپسی کے بعد انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا اور سافٹ ویئر انڈسٹری میں قدم رکھا۔ 1991 میں انہوں نے پیور سافٹ ویئر نامی کمپنی قائم کی جو بعد ازاں ریشنال سافٹ ویئر کو فروخت ہوئی۔ اس فروخت کے بعد ریڈ کو پہلی بار بڑے پیمانے پر کارپوریٹ مینجمنٹ اور سرمایہ کاری کے تجربے حاصل ہوئے۔ 1997 میں ایک ذاتی تجربے نے ان کے کاروباری ویژن کو نئی سمت دی جب انہیں ایک ویڈیو کیسٹ تاریخ سے واپس کرنے پر جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ اس وقت امریکہ میں ویڈیو رینٹل مارکیٹ پر بلاک بسٹر کا مکمل غلبہ تھا، جو فزیکل سٹورز، محدود انتخاب اور تاریخی جرمانے پر مبنی کاروباری ماڈل کے ذریعے اربوں ڈالر کماتا تھا۔ ریڈ اور ان کے شریک بانی مارک رینڈولف نے اسی نظام میں ایک بنیادی مسئلہ دیکھا اور ایک متبادل ماڈل پر کام کرنا شروع کر دیا جس میں ڈی وی ڈی بذریعہ ڈاک صارفین تک پہنچائی جانی چاہیے۔ 1998 میں انہوں نے نیٹ فلکس کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں نیٹ فلکس ایک ڈی وی ڈی رینٹل ویب سائٹ تھی جہاں صارفین نے فلم ادائیگی کر کے ڈی وی ڈی منگوا سکتے تھے، تاہم جلد ہی یہ ماڈل مؤثر ثابت نہ ہوا۔ 1999 میں نیٹ فلکس نے سبسکرپشن ماڈل متعارف کرایا جس میں صارفین بغیر کسی تاخیر جرمانے کے لامحدود ڈی وی ڈیز کرائے پر لے سکتے تھے۔ یہ وہ بنیادی فرق تھا جس نے نیٹ فلکس کو بلاک بسٹر سے الگ کر دیا۔ بلاک بسٹر کا کاروبار تاخیر فیس پر انحصار کرنا تھا جو اس کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ تھی، جبکہ نیٹ فلکس نے صارف دوست پالیسی اپناتے ہوئے اس تصور کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ سن 2000 میں نیٹ فلکس کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کمپنی نے بلاک بسٹر کو تقریباً $50 ملین میں فروخت ہونے کی پیشکش کی، تاہم بلاک بسٹر کی انتظامیہ نے اس ماڈل کو غیر سنجیدہ سمجھتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ اسی فیصلے کو بعد ازاں بلاک بسٹر کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی تصور کیا جاتا ہے۔ نیٹ فلکس نے اس انکار کے بعد اپنی توجہ ٹیکنالوجی، ڈیٹا انالیسس اور صارف کے تجربے پر مرکوز کر دی۔ سن 2002 میں نیٹ فلکس نے ابتدائی عوامی شیئر فروخت کیے اور حاصل ہونے والے سرمایے سے اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا۔ 2006 تک کمپنی نے 1 ملین سے زائد صارفین حاصل کر لیے اور اپنے سفارشاتی الگورتھم کو بہتر بنانے پر بھاری سرمایہ کاری کی، جس کے ذریعے صارفین کو ان کی پسندیدہ مواد تجویز کیا جانے کا موقع ملتا تھا۔ اس ڈیٹا پر مبنی حکمت عملی نے صارفین کی وابستگی میں نمایاں اضافہ کیا۔ 2007 میں نیٹ فلکس نے ایک اور فیصلہ کن قدم اٹھاتے ہوئے اسٹریمنگ سروسز متعارف کرائیں، جس کے ذریعے صارفین براہ راست انٹرنیٹ پر فلمیں اور شوز دیکھ سکتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب انٹرنیٹ سپیڈ اور ڈیجیٹل ڈیوائسز تیزی سے عام ہو رہی تھیں۔ نیٹ فلکس نے اسی تبدیلی کو بروقت پہچانا جبکہ بلاک بسٹر اپنے فزیکل سٹور کے ماڈل سے باہر نکلنے میں ناکام رہا۔ بلاک بسٹر نے اگرچہ بعد میں آن لائن رینٹل اور اسٹریمنگ کی کوشش کی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 2010 میں بلاک بسٹر نے دیوالیہ پن کا اعلان کر دیا، جبکہ اسی دوران نیٹ فلکس کی صارفین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ریڈ نے صرف ٹیکنالوجی پر ہی نہیں بلکہ تنظیمی ثقافت پر بھی توجہ دی اور نیٹ فلکس کا کلچر ڈاکومنٹ کے ذریعے آزادی، ذمہ داری اور کارکردگی پر مبنی نظام متعارف کرایا، جسے بعد میں سلیکون ویلی کی ایک معیاری مثال کے طور پر دیکھا گیا۔ 2013 میں نیٹ فلکس نے ہاؤس آف کارڈز کے ذریعے اصل مواد کی دنیا میں قدم رکھا۔ یہ فیصلہ بھی ڈیٹا انالیسس پر مبنی تھا کیونکہ کمپنی کے پاس صارفین کے دیکھنے کے عادات کی تفصیلی ریکارڈ موجود تھے۔ اصل مواد کی کامیابی نے نیٹ فلکس کو محض ڈسٹریبیوشن پلیٹ فارم سے ایک مکمل میڈیا کمپنی میں تبدیل کر دیا۔ وقت کے ساتھ نیٹ فلکس نے عالمی سطح پر توسیع کی اور درجنوں ممالک میں اپنی سروسز فراہم کرنا شروع کر دی۔ 2020 کے بعد تک نیٹ فلکس کے سبسکرپشن کی تعداد 200 ملین سے تجاوز کر گئی،
جبکہ بلاک بسٹر کا نام محض کاروباری کیس سٹڈیز تک محدود ہو گیا۔ اس پورے عمل میں ریڈ کا کردار ایک ایسے رہنما کا ہے جس نے خوف یا روایت کی بجائے ڈیٹا، ٹیکنالوجی اور طویل مدتی سوچ پر فیصلہ کیا۔ نیٹ فلکس اور بلاک بسٹر کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ مارکیٹ میں موجودہ کامیابی مستقبل کی ضمانت نہیں ہوتی، اور جو ادارے صارف کے بدلتے تقاضوں اور ٹیکنالوجی کی رفتار کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ جلد یا بعدیر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح ریڈ کی قیادت میں نیٹ فلکس کا عروج اور بلاک بسٹر کا زوال جدید کاروباری تاریخ میں ایک مستند اور تعلیمی مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو یہ وعدے کرتی ہے کہ درست وقت پر درست فیصلہ کس طرح پوری صنعت کا رخ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مستقبل میں آنے والی آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔